آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ 3 کام ضرور کرنا جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے واسطے آج یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ سارا سال پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ میں نے اللہ اس کے رات لیے کا یہ بڑی 3 شدت کام سے انتظار آج کیا لازمی کر کہ لینا۔ کب ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لوں۔ آج کی رات کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا بلکہ حسد اور جادو جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج کے یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دیں گے، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے اور اس بیماری میں لگ چکے ہیں، آج کا جو عمل ہے اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورا سال اس کو مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو پورا سال کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، آج یہ مبارک رات ہے، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات اتنی برکت والی ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو، 1 کروڑ مانگو اور میرا رب عطا کرے گا۔ جو بندہ بھی آج اس ببرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین اور بہترین ہو جائیں گے۔ جو بندہ آج کی رات لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، پورا سال پھر پچھتانا پڑے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کوئی بھی بندہ کر لے گا تو میرا رب اس کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے گا۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کو جو خاص وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مستند عمل ہے۔ یہ شب معراج کا ایسا نایاب اور خاص وظیفہ ہے جس کو میں آج اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آج وہ وظیفہ میں لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، لاکھوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی رات قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات، اپنی خواہشیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی جگہ سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اسلامک ویڈیو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز والے درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور جو بھی بندہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے، میرا رب اس کام میں برکت ضرور ڈالتا ہے، اور جس کام کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے وہ کام میرا رب اس بندے کا ضرور پورا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی درود پاک 3 بار پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات اور ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت اور خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 27 رجب شب معراج پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے پیارے دوستو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جبکہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرنی ہے۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔
آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا خاص وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف و صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کو یاد رہے گا کتنی بار پڑھا ہے۔ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ کو بلائے گا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے لگے تمام بند تالے میرا رب کھول دے گا۔ غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو نواز دیا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اس کے بغیر آج کا مکمل وظیفہ ضائع ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے یہ صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام ہیں یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والا، اور یا غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار کر دینے والا۔ یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان 3 ناموں کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کے یہ 3 عمل مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور آخر میں آپ نے پھر وہی درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی قبول ہو جائے، وہ چیز آج میرے رب سے مانگ لو۔ دولت مانگ لو، گھر مانگ لو، اولاد مانگ لو، اچھی بیوی مانگ لو، اچھی جگہ رشتہ کروانا ہے وہ مانگ لو، من پسند شادی مانگ لو، جو کچھ بھی مانگنا ہے آج میرے رب سے رو رو کر مانگ لو، کیونکہ آج شب معراج ہے اور آج 27 رجب ہے۔ آج کے دن میرا رب آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ آج کے دن جو بھی کوئی رب سے مانگتا ہے میرا رب اس کو ضرور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آج اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں سنت نبوی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں ناظرین، ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔